تو کل بات آ گئی تھی کہ الحمدللہ یہ راس الشکر ہے. الحمدللہ کے ذریعے شکر کا حق ادا کیا جاتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں شکر کو واجب کرتی ہے. اب اس شکر کو ادا کرنے کے لیے ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ تسلیم کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جن کو اللہ پاک نے ہدایت دی اور انہی کی ہدایت کا اقتداء ہم پر ضرور ہے. اولئک ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی. یہ انبیاء ہے، اللہ نے انبیاء کو ہدایت دی، ان کی ہدایت کا اقتداء کرو. تو انبیاء کیا کرتے تھے؟ ان کی ساری عبادتیں جو ہیں وہ شکراً بجا لاتے تھے. ان کا جو وصف خاص تھا ہر نبی کا، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا. اسی لیے ذکر ہے الحمدللہ علی کل حال. الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. حضرت داؤد علیہ السلام سے جیسے کل بتایا تھا، اللہ نے کہا شکر ادا کرو میری نعمت کا. اعملوا آل داؤد شکرا، یا آل داؤد شکر والا عمل کرو، جو بھی کرو شکراً للہ، کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. شکر کرنا ضروری ہے، فرض ہے اللہ کا شکر ادا کرنا. حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. کہ ابراہیم کیا تھے؟ ابراہیم کہ ایک بہت بڑی جماعت، اس پہ جتنی خوبیاں بھلائیاں ہو سکتی ہے، ایک ابراہیم خلیل الرحمن کے اندر پوری جماعت کی فضیلتیں اور پوری جماعت کی کمالات اس ایک فرد میں تھے، اسی کو امت سے تعبیر کی. اور سب سے نمایاں وصف یہ تھا کہ کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا، ولم یکن مشرکا. اور یہ سب جو کچھ کیا کیوں کیا؟ شاکرا لانعمہ. اس اندر سے جو اندر حضرت ابراہیم کے دل میں جو تقاضا تھا وہ اللہ کی نعمت کا شکر، کہ اللہ نے شرک سے بچایا، اللہ نے توحید دی. اب جو کچھ کروں گا اللہ کی انعامات کی شکر میں کروں گا، شاکر اللہ. اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ میرے بندو تمہیں میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ عبادت اسی وقت ادا ہو سکتی ہے جب تم شکر کرو. ناشکری کرو تو تمہاری عبادت گویا مقبول ہی نہیں ہے. یعنی ناشکری کے نتیجے میں آدمی اللہ کا بندہ ہی نہیں بن سکتا. اللہ کی بندگی اپنانے کے لیے سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ آدمی شکر گزار بنے، ہر حال میں شکر ادا کرے. اس لیے اللہ فرماتا ہے واشکر للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ کا شکر ادا کرو، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو. ہر چیز میں اللہ کا شکر، اور جو بھی عمل کرے وہ شکراً للہ کی نیت ہونی چاہیے. حضرت معروف بات مشہور ہے اور سبھی جانتے ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے 4 رکعت. اس میں فرمایا اربعن لا تسأل عن حسنہن وطولہن. ایسی 4 رکعت ایسی پڑھتے تھے کہ اے مخاطب تو سوال نہ کر کتنی بہترین وہ ادا کرتے تھے اور کتنی لمبی ادا کرتے تھے، کہ تو پوچھنے سے عاجز، یعنی تجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بہت لمبی نماز پڑھتے. عطا ابن رباح کے بارے میں ہے
المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا عمل آپ کے دل میں اٹک گیا ہو کہ فلاں عمل آپ کی زندگی کا بہت بہت تعجب کی اور بہت ہی گیا آپ کی زندگی کا وہ عمل بیان کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں ایک بات مخصوص پڑا ہو کہ وہ مخصوص عمل اور عجیب سا عمل ہو جو آپ کے ذہن میں ہو، وہ ہمیں بتاؤ۔ تو کہا آپ کی تو پوری زندگی عجیب تھی، کون سی بات بتاؤں میں؟ تو حضرت عطا کہتے ہیں میں پھر آپ کے پاس سے جانے لگا تو کہا ارے سنو ایک بات ایک رات میری باری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے بستر پر بیٹھے لیٹے، پھر فوراً کھڑے ہو گئے اور کہا چھوڑ مجھے اور میرے رب کو چھوڑ، اور یوں کہہ کے مصلی بچھایا اور نماز شروع کی۔ اب نماز پڑھنا شروع کیا، قرآن کریم پڑھے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور اسی لیے قرآن کا ادب بتایا گیا ہے کہ آدمی کو قرآن ایسا پڑھنا چاہیے گویا یعنی آدمی کا دل نرم ہو اور رو رہا ہو، اس کیفیت سے پڑھنا چاہیے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الذین یتلون حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ، جو تلاوت کے حق کے ساتھ کرتا ہے اس کا ایمان جم جاتا ہے، اس کا ایمان دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ تلاوت کتاب یہ ذریعہ ہے دلوں میں ایمان کے جمانے کا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا۔ اب پڑھے جا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور ایسے رو رہے ہیں جیسے لہو عزیز کا عزیز المرجل، ہانڈی ابلتی ہو اور دیگچی میں گوشت رکھا ہوا ہو، ڈھکن ڈھکا ہوا ہو، اور اندر سے ابلنے کی جیسی آواز آتی ہے، سینے مبارک سے ایسے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے رو رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، آپ بڑے بڑے آنسو سے، اور یہاں تک کہ ریش مبارک ترک ہو گئی، پھر جو ہے سینہ بک گیا، اور پھر لمبا اس طرح روتے روتے کسی رحمت کی آیت پہ ہوئے رحمت کا سوال کیا، عذاب کی آیت پہ ہوئے تو عذاب سے تعوذ حفاظت مانگی، پھر رکوع میں گئے، رکوع میں بھی روتے رہے، قوما میں بھی، سجدے میں گئے، سجدے میں پڑے پڑے رو رہے۔ ابھی ایک ہی رکعت ہوئی اور حضرت بلال آ گئے۔ بلال نے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، صبح صادق ہو گئی، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، اتنی لمبی نماز، آپ تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو بخش دیا ہے اور اعلان کیا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ہم نے تو فتح مکہ کے لیے بطور ایوارڈ کے کہ آپ کو مکہ فتح ہو گیا آپ کے ہاتھ پر، تو بطور ایوارڈ کے یہ انعام دے رہے ہیں کہ آپ بالکل بخشے بخشائے ہوئے ہیں۔ یہ انعام ہے، وہی شفاعت کبریٰ کی ہمت کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا ہر نبی جو ہے محنت کر سکتا تھا، اللہ کے دربار میں جا سکتا تھا شفاعت کے لیے، لیکن سب ڈرے جا رہے ہیں کہ سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مخصوص ایسا اعلان عام نہیں کیا میرے لیے کہ ابراہیم تم بخشے بخشائے ہو، موسیٰ تم بخشے بخشائے ہو، عیسیٰ تم بخشے بخشائے ہو۔ یہ خصوصیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ پاک نے اعلان کر دیا تھا اور قیامت تک کے لیے ہے کہ آپ بخشے بخشائے ہوئے ہیں۔ اس لیے ظاہر سی بات ہے جب آپ بخشے بخشائے ہوئے ہیں تو آپ ہی ہمت کر سکتے ہیں، کیونکہ آج اللہ اتنے غضبناک ہیں۔ حضرت آدم کہتے ہیں میری ہمت نہیں ہوتی کہیں پکڑ نہ ہو جاوے، حضرت موسیٰ کہتے ہیں میری ہمت نہیں ہوتی کہیں پکڑ ہو جاوے، سارے نبی گھبرا رہے ہیں پکڑنے والے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ اسی جو ایوارڈ ملا تھا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اس کی وجہ سے تھا۔ تو ماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے یہی بات یاد دلائی، یا رسول اللہ اتنی سب محنت، اتنی سب رو رہے ہو اور اتنا سب، تو بخشے بخشائے ہوئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے سب کچھ ہے، لیکن افلا اکون عبدا شکورا، لیکن کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ اگر اعلان ہے لیغفر کا تو بھی قابل ہے، وہ بھی شکر کو واجب کر رہا ہے،
لہذا ہمیں تو اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو انبیاء کی عبادتیں جو ہیں وہ شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری میں ہے، اور اللہ کا حق کی عبادت جو ہے ادا ہو ہی نہیں سکتا شکر کے بغیر۔ اس لیے ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا اللہ کے احکام پر عمل کرنا وہ کسی اور پر بوجھ بنانے کے لیے نہیں ہے نا۔ ہم لوگ تو جو ہے گرمی کے روزے اگر رکھ رہے ہیں تو کتنوں پر احسان دھرتے ہیں، کتنے ہیں جو ہی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب روزہ رکھا نہیں جاتا ہے نا، اور کتنے مطلب زبان سے شکوہ شکایت ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ ضرورت تھوڑی ہے، ہم لوگوں کی مخلوق کی عبادت سے اللہ کا کیا فرق پڑنے والا ہے؟ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تم میں کا پہلا، تم میں کا آخری، تم میں کا جن، تم میں کا انسان، پوری کائنات اگر افجر فجور بن جائے تو بھی میرے ملک میں ایک مچھر کے پر کے برابر کوئی کمی نہیں لا سکتا۔ اور اگر پوری کائنات سب مل کر کے ساری مخلوق وہ بالکل عبد متقی اور بالکل پرہیزگار بن جائے تو بھی میرے ملک میں ایک مچھر کے پر کے برابر زیادتی نہیں کر سکتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی شان تو وہ الصمد ہے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک یکتا ذات ہے جس کی یہ صفت خاص یہ ہے کہ وہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا ہم جو کچھ کر رہے ہیں دین پر، اگر ہم ہیں 21ویں صدی میں تو اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کچھ کر رہے ہیں تو اللہ کا کچھ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیا تم پر احسان کرتے ہیں؟ یہ عرب آئے، یہ دیہات کے لوگ آئے اور آ کر کے حضور سے کہہ لیں گے یا محمد اخرج الینا، اے محمد ہماری طرف نکل آؤ، کہ کیوں؟ قد آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے محمد اے میرے حبیب باہر جا کر ان کو کہو کہ کیا کہتے احسان درتے تم، یمنون علیک ان اسلموا، وہ لوگ احسان درتے ہیں اس بات کا کہ وہ اسلام لے آئے، وہ ایمان لے آئے۔ ارے بھائی اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اللہ تم پر احسان درتا ہے اگر تم سچے مومن ہو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ تو ایسا ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہتا ہماری پوری حیات، ہماری پوری زندگی، ہمارا ایمان، ہماری عبادت، یہ سب کچھ جو ہو وہ شکر للہ ہو، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہو۔ اسی لیے کہ خود عبادت بھی شکر کو واجب کرتی ہے۔ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی، ہم نے نماز پڑھ لی تو یہ کوئی دھڑ نہیں ماری، اللہ تعالیٰ سامنے سے کہا کہ ہم نے تمہیں توفیق دی نماز کی، بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے تمام انبیاء نے اپنی امت کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ ہم شاکر لانعمہ، ہم جو کرتے ہیں وہ شکر گزاری میں کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے اے لوگو، تم اپنی عبدیت کو، تم اپنی بندگی کو صحیح پیش کر ہی نہیں سکتے، تمہاری بندگی ادا ہو ہی نہیں سکتی اگر تم شکر ادا نہیں کرو۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہو اور تم بندہ بننا چاہتے ہو تو شکر ادا کرو۔ اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا شکر، سب سے پہلا ہمیں الحمدللہ کس پر کہنا چاہیے؟ سب سے پہلی یہ عبادت جو الحمدللہ کی ہے، اور الحمدللہ آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کس نعمت کے مقابلے میں ہم اللہ کا شکر الحمدللہ کہہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں الحمدللہ کس نعمت کے بدلے میں کہنا چاہیے؟ وہ ہے ایمان، وہ ہے اسلام، کہ اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا، ورنہ ہمیں کسی دوسرے کے گھر پیدا کر لیتے تو ہم کیا کرتے، کہاں آ سکتے تھے؟ کیسا دماغ رکھنے والے لوگ ہیں لیکن وہ لا الہ الا اللہ کو نہیں کہہ سکتے۔ تو سب سے پہلے ہم اگر الحمدللہ کہیں تو کس نعمت کے مقابلے میں کہے؟ ایمان کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے، ہم کہے کہ الحمدللہ بالایمان، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالاسلام۔ تو سب سے پہلا جو ہے ہمیں الحمد کہنا چاہیے ایمان کی بات۔ حضرت جب بھی ہم اس بات پر پہنچتے ہیں تو فوراً ہمیں
ہمارے ذہن میں سب سے بڑا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے، وہ ہے خواجہ ابو طالب کا، ہے نا؟ خواجہ ابو طالب کا جو احسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، 8 سال کی عمر ہی میں آپ کی پرورش میں آ گئے تھے، وہاں سے لے کر کے نبوت کی 50 یعنی آپ کی عمر شریف 50 سال ہوئی، وہاں تک آپ کا احسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل سپورٹر تھے، اور آپ کو اس کا احساس بھی تھا کہ میرے لیے سب سے بڑے مؤید، میری تائید کرنے والے اور دشمنوں سے دفاع کرنے والے سب سے بڑے ابو طالب ہے نا، حقیقی چچا بڑے ابا ہے، تو اتنا بڑا احسان ہے۔ تو اب آپ کیا نہیں چاہتے ہوں گے کہ اپنے بڑے ابا کے لیے کہ بھئی بس ان کو تو ایمان مل ہی جائے، ان کو تو ایمان مل ہی جانا چاہیے، لیکن بس یہ اللہ کی طرف سے جو فیصلہ تھا، یعنی بہت سی امت کے بہت سے ایسے فرقے جو اس بات میں حضور کی محبت کے غلو میں یہ قبول کرنا نہیں چاہتے ہیں کہ خواجہ ابو طالب کو اسلام نہیں ملا، ایمان نہیں ملا، یعنی اتنا سب آدمی کا دل بھر آتا ہے کہ خواجہ ابو طالب کو ایمان نہیں ملا تو ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں، خواجہ ابو طالب تو مومن ہی ہے، سننا ہے۔ خیر ہمارا بھی دل چاہتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں دل نہیں چاہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جو آیت اتاری، اس آیت پر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب مرتے وقت انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اخترت النار علی العار اور اخترت العار علی النار، آگ برداشت کر لوں گا، لیکن مکہ کی جو ہے بیٹیوں اور مکہ کی عورتوں کا یہ طعنہ کہ مرتے وقت اپنے باپ کے دین سے پھر گیا، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ یہ انتظار بخاری شریف میں یہ لفظ ملتا ہے، اخترت النار علی العار، مرنے کے بعد آگ جہنم کو میں برداشت کر لوں گا، لیکن آگ کو میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ کہا۔ یہ بڑی بات۔ خیر حضور کو جو صدمہ تھا، اس صدمے کا کیا علاج ہوتا؟ اوپر سے اللہ پاک نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے حبیب آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو ہمارے قبضے میں ہے، آپ جس سے چاہے ہدایت ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ جب یہ آیت اتری انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اس آیت کو سن کر کے حضرت ابو بکر بے ہوش ہو کر زمین پر نیچے گر پڑے کہ اللہ اکبر۔ ہمارا دل چاہتا ہے ایک طرف، ہمیں کتنا صدمہ ہو رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا صدمہ ہو رہا ہے کہ چچا جو ہے بغیر ایمان کے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان صمدیت کا اظہار کیا، اے میرے حبیب سب کچھ ہوگا لیکن ہدایت تو ہم اپنے قبضے میں رکھتے ہیں، آپ کے قبضے میں نہیں ہے، آپ رہبری کرو۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو حضرت ابو بکر اپنے دماغ پر قابو نہ، باقاعدہ پچھڑ کر گر پڑے جی، بے ہوش ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر کے بارے میں ہے مکہ جب فتح ہو گیا، اور مکہ جب فتح ہو گیا تو ان کے باپ ابھی حیات تھے جن کا نام عثمان تھا، ان کی کنیت ابو قحافہ تھی، تو بالکل داڑھی بھی سفید ہو رہی تھی، دو بال ہو رہے تھے، تو وہ بوڑھے میاں کو باقاعدہ پکڑ کر کے حضرت ابو بکر لے آئے کہ چل اب تو پڑھ کلمہ بھائی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر ارے بڑے میاں کو یہاں تک اٹھا کے لے آئے، ہم چلے آتے ہیں وہاں۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ تو یہ ارادہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے، نہیں کہ آپ ان کے پاس جائیں۔ محبت خود سکھا دیتی ہے آداب محبت۔ تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، تو اب حضور جو ہے حضرت ابو بکر کو باقاعدہ مبارکباد دے رہے ہیں، مبارک ہو ابو بکر تیری ماں مسلمان، مبارک ہو ابو بکر تیری بیوی مسلمان، مبارک ہو ابو بکر تیرے بیٹے سب مسلمان، تیری بیٹیاں سب مسلمان، مبارک ہو ایک باپ باقی تھا اللہ نے تیرے باپ کو بھی ہدایت دی، مبارک ہو ابو بکر۔ ابو بکر زارو قطار رو پڑے، روتے روتے کہے یا رسول اللہ مجھے تو میرے باپ ابو قحافہ کے مقابلے میں خواجہ ابو طالب کا ایمان میرے دل کو زیادہ خوش کرتا، اس لیے کہ اس میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ خوشی تھی، یہ تھی میرے زیادہ خوشی کی بات تھی، اس وقت بھی آتی۔ تو قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین اے ایمان والو تم وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم
وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اے لوگو ایمان والو قرآن والو، تمہارے ذات سے جو کچھ ہو سکے، تمہاری اپنی صلاحیتوں سے، تمہارے اپنے مال سے، تمہاری اپنی جان سے، تن من دھن کی بازی لگا دو اس ایمان کی حفاظت میں، اس کی اشاعت میں، اس پر قربانیاں دینے میں، جتنا تم سے بن پڑے وہ پوری کوشش کر لو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، جتنی محنت کر سکو کر لو، اس لیے کہ ہوئے اجتبا کو اللہ نے کیسے کیسے لوگوں کو ہٹایا اور ہم گوروں کو، ہم مسلمانوں کو ہدایت دی۔ سوری یہ تو سب سامنے ہی سے، باقی کہنے والا ہم مسلمانوں کو اللہ پاک نے ہدایت، اللہ کا احسان ہے۔ تو ہمیں کیا کہنا چاہیے ایمان پر؟ سب سے پہلے الحمدللہ اگر ہماری زبان پر آئے تو وہ ایمان کی کا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یوں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ صحابہ اس بات کو بار بار کہتے تھے، اللہ نے قرآن میں اس آیت کو اتارا، یہ میرے صحابہ یہ کہہ رہے الحمدللہ الذی، اس اللہ کا حمد، اس اللہ کا شکر جس نے ہدانا، جس نے ہم کو ہدایت دی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا، ہم اپنی ذات سے، اپنی ہوشیاری سے خود ہدایت پر آ نہیں سکتے تھے۔ تو ہمیں یہ آیت یاد کرنی چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ یہ پڑھتے ہیں وقفے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ قرآن میں ایک آیت ہے، جب تمہاری زبان کے اوپر یہ نکلے لا الہ الا اللہ تو کہو الحمدللہ، کہو الحمدللہ، اللہ فرق دیتا ہے۔ تیری زبان سے جب نکلے لا الہ الا اللہ، یہ تجھے کروڑوں 33 کروڑوں کے سامنے سر جھکانے سے بچایا، اور اب تو کہہ رہا ہے لا الہ، میں سمجھتا ہوں کہ معبود حقیقی اگر ہے تو صرف وحدہ لا شریک لہ، صرف ایک ذات کی بات ہے۔ کہ تو کہہ رہا ہے اگر لا الہ الا اللہ تو بس کہہ دے الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی لا الہ الا اللہ کے لیے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ رب العزت کی بندگی کرنی ہے، ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے، اور وہ بندگی ہمارا بندہ بننا وہ شاکرن ہوگا۔ ہم شکر گزاری کے ساتھ اللہ کا شکر کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں گے، اور شکر کی ادائیگی کے لیے حمد کا لفظ ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں جو حمد بیان کی ہے وہ کیسی بیان کی گئی ہے؟ اس لیے ایک قول یہ ہے الحمدللہ رب العالمین جو قرآن میں ہے، اس میں ایک میننگ یہ ہوتا ہے کہ الحمد یعنی وہ حمد جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی حمد بیان کی وہ رب العالمین کے لیے۔ اچھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کیا، ہم کیسے کن الفاظ سے حمد بیان کی؟ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قوما میں اٹھتے تو اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، آگے اہل الثناء والکبریاء والمجد احق ما قال العبد، احق ما قال العبد۔ یہ بندہ، یہ احمد الحامدین، یہ تمام حامدین میں سب سے بڑھ کر حمد کرنے والا یہ بندہ جو کچھ کہتا ہے اس سے زیادہ حقدار ہو آپ۔ اللہ تعالیٰ کو حضور فرماتے ہیں احق ما قال العبد، جو کچھ بندہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس سے بھی زیادہ حقدار ہو آپ، اللہ تعالیٰ کو حضور کے وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اور میں کیا ساری کائنات تیرے سامنے عبد ہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ میں اللہ رب العزت کی حمد بیان کی، وہ عجیب و غریب الفاظ ہیں، اور تھوڑے سے اگر بار بار آدمی پڑھتا رہے تو خود بخود یاد ہو جائیں، اور ہمیں واقعتاً اللہ کی حمد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ بہت ہی بہترین ایک روایت میں کتاب میں پڑھا گیا، اس میں موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ سے، جن شبدوں سے اللہ کی حمد بیان کی ہے، اگر وہ ہم ایک مرتبہ پڑھیں تو جس دن ہم نے پڑھا اس دن کا اللہ کی عبادت کا جو حق ہے، خالی اس ایک مرتبہ پڑھنے سے اس نے گویا وہ حق ادا کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ جس رات آدمی ان الفاظ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے
احمد الحامدین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کیے وہی الفاظ اگر ہم اپنی زبان پر لے آئے تو اس رات میں اللہ کی عبادت کا جو حق ہے ایک مرتبہ پڑھنے سے گیا وہ حق ہم نے ادا کر دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم ایسی عبادت نہیں کر سکتے، ہم جو ہے ایسی نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم ایسی تلاوت کتاب نہیں کر سکتے، اللہ کا حق تو کیا ادا کر سکتے ہیں؟ فرشتے قیامت تک رکوع میں، قیامت تک رکوع میں، سجدے میں ہیں، قیامت تک سجدے میں، پھر بھی قیامت کے دن جو ہے وہ کہیں گے ما عبدنا کا حق کا عبادتی، ما عرفنا کا حق کا معرفتی، ہم نے آپ کی عبادت کا جو حق ہے ہم نے ادا کیا نہیں، ہم سے نہیں ایسا ادا ہو سکا۔ تو یہ جملے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کوشش کرو کہ اس کو جو ہے لکھ لو یا کمپیوٹر لا کر یہاں تقسیم کرو۔ وہ مشہور جو حزب الاعظم میں موجود ہے، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، اے اللہ تیری حمد ایسی جیسی تیری ذات کا دوام، جیسے تو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ تک رہے گا، تیرا خلود ہے، تیرا دوام ہے، ایسی میری طرف سے تیری حمد ہو ایسی جیسے تیری ذات کا دوام۔ ایسا تو نبی ہی اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہے۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہا لہ دون مشیتک، اور تیری ایسی حمد ہو کہ اس حمد کی کوئی انتہا، اس کا اینڈ نہ آئے جب تک کوئی اس کو چاہنے والا کہ اب یہاں رک جائے وہاں تک۔ تو بار بار اللہ کی حمد کو روکنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کہ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا مُنْتَهَا دُونَ مَشِيَّتِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ كُلِّ طَرَفَةِ عَيْنٍ وَتَنَفُّسِ كُلِّ نَفْسٍ، اور اللہ تیرے لیے حمد ہے ہر وہ آنکھ جو دنیا کی جھپکتی رہے، ہر جھپکنے والی آنکھ کے ساتھ ساتھ، اور ہر تنفس، ہر متنفس، ہر سانس لینے والی جان جب بھی سانس لے تو اس کی ہر سانس کے ساتھ میں تیری حمد بیان کرتا ہوں۔ تو اتنا مختصر جملہ ہے، مختصر بات ہے۔ اللہم لک الحمد حمدا، پڑھو صاحب میں پڑھو، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا خَالِدًا مَعَ خُلُودِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا مُنْتَهَا لَهُ مَشِيَّتِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا يُرِيدُ قَائِلُهُ إِلَّا رِضَاكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس۔ آمین ہی کہہ دیجیے، آمین کہوں گے تو مطلب اللہ الہی میری طرف سے یہ تیرے دربار میں میری حمد قبول فرما۔ تو ایک مطلب یہ ہو گیا الحمدللہ رب العالمین کا کہ احمد الحامدین امام الانبیاء والکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حمد بیان کی ہے، اے رب العالمین وہی حمد ہم تیرے لیے پیش کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرا مطلب کل بیان کریں گے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔